السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ ایمان والو، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیدا کردہ پگ ڈنڈیوں کی پیروی نہیں کرنی، اس کے راستوں کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صبغۃ اللہ، ایمان والو دل سے یہ کہہ دو کہ ہم نے تو اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ ہے جو اچھا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اللہ ہی کے عبادت کرنے والے، عبادت گزار اور اطاعت گزار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کسی نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کر لیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین کو اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرات محترم، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آج کس موضوع پہ، کس پہلو سے اور کس سرے سے بات کا آغاز کروں۔ اتنے موضوعات، حساس موضوعات اور ایسے حالات، بے شعور مسلمانوں کی بہتات، امت کے حالات، ہماری اپنی سیاسی مغلوبیت، اوپر سے ذہنی غلامی، اوپر سے یہ نازک حالات، بندہ بات کرے تو کس نہج پہ بات کرے اور کس پہلو سے بات کرے اور کس سرے سے بات کا آغاز کرے، واللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کتاب کا مطالعہ کرتے 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 سرا مجھے مل نہیں رہا تھا، میں بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ اللہ نے رحم کیا، کچھ منتشر چیزیں جمع ہو گئی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی فرد پہ، شخصیت پہ، زندے پہ یا مردے پہ تنقید مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ ذوالجلال کی قسم درد دل سے آپ کے سامنے اسلام کا مزاج رکھنا ہے، وہ رویہ رکھنا ہے، وہ طرز عمل رکھنا ہے جس کا مطالبہ محمد الرسول اللہ کا مجھ سے اور آپ سے ہے، اللہ کا مجھ سے اور آپ سے ہے، اللہ کی شریعت کا مجھ سے اور آپ سے ہے۔ شریعت کا یہ مزاج ہے، شریعت کا یہ ٹیمپرامنٹ ہے، اسی پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ کی ذات مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا میں مذہب اور تہذیب کو جدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب سے یہ مغربی انقلاب آیا، انقلاب فرانس کے بعد، اور جمہوریت جو داخل ہو گئی، ایک طرف سے امریکہ اور دوسری طرف سے جو یورپ میں انقلاب آیا، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے، جب پولیٹیکل تھاٹ پہ ہم بات کریں گے اسلام کے حوالے سے، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ جو ایک جمہوریت کا انقلاب آیا اور اس کے بعد نام نہاد عیسائیت سے جو دہریت پر مبنی سائنس سے وہ جیت گئی، تو اس نے عیسائیت کو کھڈے لائن لگا دیا، چرچ میں بند کر دیا۔ وہ عیسائیت کی کیا دشمن ہوئی، وہ دین برحق کی بھی دشمن ہو گئی، حالانکہ نام نہاد عیسائیت کا دین برحق سے، اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ لیکن یہ لوگ خود اسلام کے خلاف میدان میں اترے، انہوں نے مذہب اور تہذیب کو جدا کیا،
اور مذہب کو پرائیویٹ معاملہ قرار دیا اور اپنی ایک تہذیب مسلط کر دی پوری دنیا کے اوپر، اپنے ہاں مکمل طور پہ، ہمارے ہاں اپنے نمکھاروں کے ذریعے ان کی کوششیں جاری ہیں۔ تہذیب اور مذہب کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اصولی باتیں، موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ تہذیب اور مذہب کو جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسانی زندگی خود ایک اکائی ہے، وہ متفرق اکائیوں کا مجموعہ نہیں ہے کہ آپ انسان کے مختلف خانے بنا دیں۔ خود انسان ایک اکائی ہے، ون یونٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس ایک اکائی کو آپ کسی ایک لفظ سے تعبیر کرنا چاہیں تو وہ عبودیت ہے، اطاعت ہے۔ انسان نے اطاعت کرنی ہے، بھلے رحمان کی کرے بھلے شیطان کی کرے، کرنی ہے اس نے۔ اسی ایک اطاعت کے اوپر اس کی پوری زندگی کا پہیہ گھومتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو مذہب اور تہذیب کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ پہلے تو ایک یہ ذہن میں آپ بات رکھیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسی بات آتی جائے گی، جو اختصار کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں وہ بھی کھلتی چلی جائیں گی آپ کے سامنے۔ دوسری بات یہ ہے، مذہب اور تہذیب ایک دوسرے سے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ مذہب تہذیب پہ اثر انداز ہوتا ہے اور تہذیب مذہب پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ ان کو جدا کرنے کا دعویٰ غیر فطری دعویٰ ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں مذہب اور تہذیب کو جدا کر دیا، غیر فطری کام کیا۔ اب اس غیر فطری کام کا نتیجہ ان کے ماحول میں غیر فطری ہے۔ پورے مغربی معاشرے کو آپ دیکھ لیں، لڑکیوں کی آپس میں شادیاں نہیں ہو رہی، لڑکوں کی آپس میں شادیاں نہیں ہو رہی، محرموں کی آپس میں شادیاں نہیں ہو رہی۔ یہ صرف تھوڑی سی ایک مثالیں دے رہا ہوں بس، کیونکہ انہوں نے مذہب اور تہذیب کے درمیان غیر فطری دیوار کھڑی کر دی، نتیجہ غیر فطری شکل میں برآمد ہوا، وہ غیر فطری معاشرہ برآمد ہوا، نتیجہ اب ان کا پورا معاشرہ غیر فطری معاشرہ ہے۔ اس گئی گزری دنیا میں بھی، جس میں مسلمان انتہائی مغلوب ہیں سیاسی حوالے سے اور کمبختی ذہنی غلامی کے حوالے سے، اس کے باوجود ریسورس پرسنز کس کے پاس ہیں؟ مسلمانوں کے پاس ہیں، کیونکہ ان کا معاشرہ جو ہے وہ غیر فطری ہے۔ انہوں نے اپنے معاشرے میں ایسے اصول پیدا کر لیے، یا وہاں حرامی جنم لے رہے ہیں یا کوئی پیدائش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے افراد کی قلت کا سامنا ہے ان کے پاس، اور جو ہیں وہ غیر فطری ہیں۔ صرف اتنا سا اشارہ کروں گا آپ کے سامنے۔ اگلی بات، مذہب اور تہذیب کہتے کس کو ہیں؟ تہذیب بیرونی شکل ہوتی ہے مذہب کی، لا مذہبیت کی، خیالات کی، رجحانات کی، پسند ناپسند کی، ذہنی رویے کی۔ آپ کا جو ذہنی رویہ ہے نا، وہ عمل کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، وہ معاشرے کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، وہ ثقافت کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ تو تہذیب بیرونی شکل ہوتی ہے مذہب کی، لا مذہبیت کی۔ مذہب جو ہے اس کا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ اندرون ہے، دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی محنت کا مرکز ہمیشہ دل رہا ہے۔ دل کے ذریعے دماغ کو قابو میں لاتے ہیں انبیاء، دماغ کے ذریعے دل کو قابو میں نہیں لاتے، دل کے ذریعے دماغ کو قابو میں لاتے ہیں۔ محنت کا مرکز ہمیشہ دل رہا ہے۔
تو مذہب کا اصل ٹھکانہ اندرون ہے. اسلام اس بیرون کو، اس بیرونی تہذیب کو، اس بیرونی مظاہرے کو، اس بیرونی عمل کو اندرون پر کنٹرول کر کے بیرون پر کنٹرول حاصل کرتا ہے. بواسطہ اندرون بیرون پر اسلام کنٹرول حاصل کرتا ہے. یہی وجہ ہے اگر بیرون خراب ہے لامحالہ اندرون میں گڑبڑ ضرور ہے، اور اسی حساب سے گڑبڑ ہے جس حساب سے اندرون میں گڑبڑ ہے، بیرون میں اسی حساب سے گڑبڑ ہے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اب یہ جو بیرون ہے جس کو آپ تہذیب کہتے ہیں، اس کے خمیر میں، اس کے ضمیر میں میرا اور آپ کا اندرونی رویہ شامل ہوتا ہے، اندرونی میلانات شامل ہوتے ہیں، پسند ناپسند شامل ہوتی ہے، نظریات اور عقائد شامل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے اور آپ نے جو ماحول پایا ہے، ماحول پانے کے بعد جو اس کے اثرات قبول کیے ہیں وہ بھی تہذیب کے اندر نمایاں ہو جاتے ہیں. تو مذہب اندرون کا نام ہے، اندر کا نام مذہب ہے، دین ہے. چاہے وہ بے دینی ہے، چاہے وہ دین ہے، چاہے وہ مذہب اسلام ہے، وہ چاہے شیطان کا مذہب ہے، وہ ہے اندر. اب اس کے اندر آمیزش ہوتی ہے، ایک کیمیائی عمل ہوتا ہے. کوئی مکمل طور پہ مرتد ہے، کوئی آدھا مرتد ہے، کوئی اسلام کی تمام خوبیوں کا انکار کرتا ہے، کوئی تمام خوبیوں کا اقرار کرتا ہے، کوئی ملا جولا ہے. نماز پڑھتا ہے تو روزے کا انکار کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو نماز کا انکار کرتا ہے، قرآن کو مانتا ہے تو حدیث کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اندرونی جو آمیزش ہے نا، یہ بڑی عجیب ہے. اس کو آپ سمجھیے کیمیکل فارمولہ ہوتا ہے، کیمیائی عمل ہے. اس کے اندر عناصر ہوتے ہیں، پسند ناپسند کے، رجحانات کے، میلانات کے، یہ نظریات کے، عقائد کے، ان تمام کا ایک مرکب تیار ہوتا ہے اور وہ باہر چھلک پڑتا ہے. اور جب وہ چھلک پڑتا ہے عمل کی صورت میں تو اس کو تہذیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی تہذیب کے خمیر میں، اس کے ضمیر میں اندرونی عناصر کا کردار کتنا ہے، اور جو اندرونی عناصر آپس میں ملے جلے ہیں اس میں نظریے کا حصہ کتنا ہے، اس میں اخلاقیات کا حصہ کتنا ہے، اس میں مذہبیت کا حصہ کتنا ہے، اس میں لا مذہبیت کا حصہ کتنا ہے. سب مرکب ہے نا، ایک مربع بنا ہوا ہے، اس کا حصہ کتنا ہے، عناصر کس تناسب سے شریک ہیں اور کس سطح پر اثر انداز ہیں، یہ معلوم کرنا انسانی گنجائش کی حد تک ناممکن ہے. انسانی گنجائش کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اندرون جو ہے وہ فکر ہے، وہ فکر چھلک کے ابل کے باہر آتی ہے. اب اس فکر کے اندر کون کون سے عوامل ہیں، ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، اور کس حساب سے ان کا آپس میں ملاپ ہوا ہے. تو یہ کوئی مادی چیز تو نہیں کہ آپ اس کو کیمسٹری کے یا فزکس کے یا سائنس کے کسی لیبارٹری میں پہنچا دیں اور اس کو کیمیائی عمل سے گزار کے بتا دیں کہ اس کے اندر یہ عنصر اتنا ہے، یہ عنصر اتنا ہے، H2O کی طرح 2 حصے ہائیڈروجن ہے، 1 حصہ آکسیجن ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تہذیب کا خول برقرار رہتا ہے بظاہر، اور اندر میں سارا کچھ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اور بظاہر باہر تہذیب کا خول برقرار ہے. اب آپ بتائیں آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے جس سے آپ یہ بتا دیں یہ جو بیرون میں تہذیب نظر آ رہی ہے، یہ جو بیرون میں مظاہرہ نظر آ رہا ہے، یہ بیرون میں جو ایک عمل نظر آ رہا ہے، اس عمل میں بے شعوری کتنی ہے، اس عمل میں شعور کا حصہ کتنا ہے، اس عمل میں جہالت کا حصہ کتنا ہے، اس عمل میں مذہبیت کا حصہ کتنا ہے،
اس عمل میں لا مذہبیت کا حصہ کتنا ہے؟ ہر فرد کا اپنا ایک عمل ہے، وہ تمام عمل مل کے ایک عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آپ اس کو کیمیائی عمل سے گزار کے بتا نہیں سکتے کہ آپ کے اس تہذیبی عمل میں اس عنصر کا اتنا حصہ ہے، اس ایلیمنٹ کا اتنا حصہ ہے۔ لیکن یہ بتانے کی قدرت صرف اس دین کے پاس ہے، اس مذہب کے پاس ہے جو کامل ہو، مکمل ہو، اتم ہو، متمم ہو، انسانی نہ ہو بلکہ خدائی ہو۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے۔ وہ کسی بھی بیرونی تہذیب کو دیکھ کر اس کو بالکل کیمیائی عمل کی طرح گزار دیتا ہے، بتا دیتا ہے یہ جو آج اس عمل کا مظاہرہ ہوا ہے، یہ جو آج یہ تہذیب نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے اسلام کتنا ہے، خالص ہے کہ ناخالص ہے، ارتداد کتنا ہے، بندہ مرتد تو نہیں ہوا، نفاق کتنا ہے، بندہ منافق تو نہیں، پھر نفاق بھی کس طرف کیا کہتے ہیں پہلو کا ہے، یہ عقیدے کا منافق ہے کہ ہے یہ عمل کا منافق ہے، اس کے اندر الحاد کتنا ہے، کیا یہ اسلام کے عنوان سے ایک نیا مذہب ایجاد تو نہیں کرنا چاہتا، یا یہ مذہب کا سرے سے منکر تو نہیں ہے، اس کے اندر زندیقیت کتنی ہے۔ یہ صرف اور صرف اور صرف اسلام اللہ کے علم کی بنیاد پر بتا دیتا ہے، اور باقاعدہ اس تہذیب پہ فتویٰ لگا دیتا ہے، بتا دیتا ہے یہ منافقت ہے، یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، یہ الحاد ہے، یہ زندقیت ہے، یہ ارتداد ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں اسلام کتنا کامل، مکمل، اتم اور متمم دین ہے۔ اسی سے آپ کو یقین ہو جانا چاہیے اسلام کوئی گھرا پڑا فلسفہ نہیں ہے جو چھوٹی موٹی سچائیوں کی اپیل کرتا پھرے۔ اب جو میں نے آپ کو کیمیائی سارا عمل بتا دیا ہے، دنیا میں کون سا مذہب ہے جو یہ بتا دے؟ ایک آپ ہندو کو لے لیں، اس سے آپ پوچھ لیں آپ ہندو مت سے باہر کب ہوتے ہو، وہ نہیں بتا سکے گا آپ کو، چونکہ شناختی کارڈ میں ہندو لکھا ہوا ہے لہٰذا وہ ہندو ہے۔ وہ ایک اللہ کی پوجا کرے پھر بھی ہندو ہے، وہ 10 بھگوانوں کو پوجے تو پھر بھی ہندو ہے، وہ نہیں بتا سکتا آپ کو۔ اور آج کے شناختی کارڈ کے عیسائی بھی آپ کو نہیں بتا سکتے۔ کم اہل کتاب ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ عیسائی کیوں ہیں، وہ یہودی کیوں ہیں، ان کی بھی بہت بڑی تعداد آپ کو بتا نہیں سکتی۔ لیکن مجھے بتائیں اس گئے گزرے دور میں بھی میں اور آپ کوئی عمل کرتے ہیں، اس عمل کو اسلام کی لیبارٹری سے گزار کے بتایا نہیں جا سکتا یہ کیا ہے، یہ کفر ہے، اسلام ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے، الحاد ہے، زندقیت ہے، یہ کیا ہے، یہ جہالت ہے یا لاشعوریت ہے، کیا ہے؟ ایک شخصیت نے مجھ سے پوچھا ایک کاغذ سامنے رکھ کے، یہ توہین رسالت ہے یا بیوقوفیت ہے؟ میں نے دیکھ کے کہا یہ توہین رسالت نہیں، یہ بیوقوفیت ہے۔ مطلب اسلام اتنا کامل مذہب ہے، دین ہے، وہ آپ کو کیمیائی عمل کی طرح گزار دیتا ہے اور بتا دیتا ہے یہ کیا ہے۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا فلسفہ نہیں کہ وہ چھوٹی موٹی سچائیوں کی اپیل کرتا پھرے اور زندگی کے نظریے کو، عقیدے کو اور زندگی کے بعد آنے والی زندگی کو فراموش کر دے۔ وہ ایسا نہیں کرتا۔ اسلام ایک مکمل، واضح، دو ٹوک اور بے لاگ دین ہے۔ وہ چھوٹی موٹی سچائیوں کی اپیل نہیں کرتا، اس کے ہاں پسند ناپسند کا معیار واضح ہے، خوب اور ناخوب کا معیار واضح، اتم اور کامل ہے۔ وہ آپ کو زندگی گزارنے کے بنے بنائے سانچے فراہم کرتا ہے، اور اسلام کا حلف اٹھانے والوں کو ان سانچوں میں ڈھلنے کا آرڈر دیتا ہے۔ یہ ہیں زندگی کے بنے بنائے
سانچے جس کے 3 پلرز ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان سانچوں میں ڈھل کے اپنی یہ زندگی بھی بنا لو اور زندگی کے بعد آنے والی زندگی کو بھی بنا لو۔ اب میری بات وضاحت کی طرف آ رہی، کان لگا کے سنیے گا، اور جو دیر سے آ رہے ہیں ان کے ساتھ معذرت ہے میری۔ لا الہ الا اللہ وہ فرد کی رہنمائی کا آغاز اخلاقیات سے نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ، نام نہاد انسانیت سے نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ، نام نہاد رفاہی کاموں سے نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ، پیٹ میں 2 روٹیاں ڈال کے بھوکے کی بھوک کو ختم کرنے سے آغاز نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ۔ وہ فرد کی رہنمائی کا آغاز فرد کی اخلاقیات سے نہیں کرتا، بلکہ فرد کی نظریاتی زندگی سے کرتا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہاں سے کرتا ہے۔ کیا عرب میں بھوکے ننگے نہیں تھے؟ اتنے بھوکے ننگے تھے کہ خوف کی وجہ سے، بھوک کے خوف سے بھی وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور قرآن کہتا ہے ارے کم بختو، بھوک کی وجہ سے تو بچیوں کو نہ مارو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ اتنی بھوک تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے آ کے فوراً معاشیات کا جھنڈا نہیں اٹھایا۔ سیاسیات تتر بتر تھی، کوئی ان پر حکمرانی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، نبی علیہ السلام نے لا کے سیاسیات کا جھنڈا نہیں اٹھایا۔ زنا نکاح ملے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، نبی علیہ السلام نے آ کے اخلاقیات کا جھنڈا نہیں اٹھایا۔ شراب پانی سے زیادہ اس کا استعمال تھا، نبی علیہ السلام نے آ کے فوراً شراب پہ پابندی نہیں لگائی۔ شراب پہ پابندی تو مکی دور گزرنے کے بعد مدینے میں کہیں جا کے لگی۔ نبی علیہ السلام نے آغاز قولوا لا الہ الا اللہ سے کیا۔ فرد کی رہنمائی کا آغاز اسلام اخلاقیات سے نہیں کرتا، نظریات سے کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اور اس کا اولین مطالبہ بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو تمہیں سب سے پہلے اپنے نظریے کو ٹھیک کرنا ہوگا، وگرنہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو 3-4 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تھے اہل کتاب، یہود و نصارہ، ان کے پاس کتاب تھی، انجیل تھی، ٹھیک ہے، تورات تھی، تحریف شدہ تھا، ترمیم ہوئی تھی، ساری ترمیمیں اس کے اندر ہوئی تھی۔ وہ علم کے نام پہ ڈاکہ مار رہے تھے۔ دوسری طرف طبقہ عرب و عجم کا بالکل ان پڑھ ناخواندہ طبقہ تھا، جنہوں نے جہالت کو علم کا نام دیا ہوا تھا۔ تیسری طرف طبقہ ذہین لوگوں کا تھا، لیکن ذہین لوگوں نے فوکس کس کو کیا ہوا تھا؟ تب فلسفے کو، طبیعیات کو، ریاضیات کو۔ یہ ریاضی آج کی تو نہیں ہے، یہ ارسطو، بقراط، سقراط آج کے تو نہیں، یہ تو قبل مسیح کے ہیں، جن کی کتابیں آج بھی الفاظ بدل کے چھپ رہی ہیں۔ یہ بقراط، سقراط آج کے تو نہیں ہیں۔ تو فلسفہ، طبیعیات، ریاضیات، بلکہ اخلاقی مباحث پر جان کھپا رہے تھے، اخلاقیات پہ جان کھپا رہے تھے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے۔ اور وہ میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جاہلیت کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، اور ہر لڑکی کے بدلے میں نے 2 اونٹ فدیہ دے کے لڑکی کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 720 ہو گئے، ٹھیک۔ کیا اس کا مجھے کوئی اجر ملے گا؟ اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، اخلاقیات تھی کہ نہیں؟ دور جاہلیت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اخلاق پہ تھا ہی نہیں، ان کے اندر بھی حس موجود تھی۔ ابو جہل کو تو نام ابو جہل ہم نے کہا، اسلام نے کہا، ورنہ تو وہ ابو الحکم تھا، یا ابو الحکم، مین آف ڈیسیژن، دانائی کا باپ تھا۔ وہ سرداروں کے فیصلے کیا کرتا تھا، چھوٹے موٹے فیصلے نہیں کرتا تھا وہ۔ لا الہ الا اللہ، اخلاقیات میں جان کھپا رہے تھے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے ان تمام نعروں کو ایک طرف رکھ کے نظریے کی بات کی، قولوا لا الہ الا اللہ، یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ ہے اسلام۔ حضرات محترم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اسلام جو ہے وہ جو بات کرتا ہے سب سے پہلے آغاز فرد کی زندگی سے کرتا ہے، اور فرد کی زندگی میں بھی فرد کی نظریاتی زندگی سے کرتا ہے، عملی اور اخلاقی زندگی سے وہ بعد میں کرتا ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو اسلام ہے یہ اپنی شناخت کو برقرار کیسے رکھتا ہے؟ دیکھیں ذرا، ادھر سے آپ نے پڑھ لیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور دوسری طرف جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ صبغت اللہ، کہہ دو ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو تلاش کرے گا اس دین کو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی آپ پڑھ لیں، کلمے کی ابتدا کہاں سے ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ سے دنیا کی تمام تہذیبوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے تمام مذہبوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی تمام اخلاقیات کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی تمام سماجیات کو، رواجات کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، سب سے اپنا ناطہ توڑ دیتے ہیں، الا اللہ، صرف اللہ کی جو بھیجی ہوئی تہذیب ہے، اللہ کا بھیجا ہوا جو مذہب ہے، اللہ کا بھیجا ہوا جو دین ہے، اللہ کا بھیجی ہوئی جو اخلاقیات ہیں، جو معاشیات ہیں، جو سماجیات ہیں، جو کیا کہتے ہیں رواج، سب کچھ الا اللہ، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کی بنیاد پہ۔ پھر ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس خلاصے میں تو پھر پورے ایک لفظ کوئی تکرار نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی تکرار کی گنجائش، 30 سپاروں کا قرآن اور اس کا خلاصہ صرف 7 آیات کے اندر، تو تکرار کی گنجائش ہوتی ہی نہیں۔ اس کے باوجود ذرا سنیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم پہ جما دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یہ تکرار نہیں ہے۔ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان کے راستے سے بچا جن پر غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں، یہ تکرار نہیں ہے۔ کیا اہدنا الصراط المستقیم سے بات پوری نہیں ہو جاتی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ دراصل اسلام بڑا غیور مذہب ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے تو صراط مستقیم بتا دیا، اور آگے بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، خود تمہارا کوئی کام نہیں چلے گا، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان سے تعلق استوار کر کے تمہیں چلنا ہوگا۔ اور غیر المغضوب سے صاف بتا دیا، اس اسلام میں کسی غیر دین کی آمیزش ذرے برابر بھی قبول نہیں۔ غیر المغضوب علیہم سے اسلام نے صاف واضح طور پر بتا دیا، اسلام اپنی امتیازی شان برقرار رکھے گا، اس میں ذرہ بر ملاوٹ ہونے نہیں دے گا۔
یہ اس لیے بھیجا ہے، یہ اس لیے اضافہ ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا۔ اسلام اپنی امتیازی شان برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ وجہ، والدین اپنی اولاد کو بری صحبت سے بچانا چاہتے ہیں، تو والدین کی محبت اور اللہ کی محبت کا کوئی تقابل ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے رسول کے پیروکاروں کو بری صحبت سے بچانا چاہتے ہیں۔ اذان میں دیکھ لیں، نماز میں دیکھ لیں، روزے میں دیکھ لیں، حج میں دیکھ لیں، زکوٰۃ میں دیکھ لیں۔ مزدلفہ میں مشرکین طلوع آفتاب کے بعد چلتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم طلوع آفتاب سے پہلے چلو، کہا ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے سے بالکل جدا گانا ہے۔ اپنی امتیازی شان آپ نے روزے میں بھی برقرار رکھی، حج میں بھی برقرار رکھی، ایون قبلے میں بھی برقرار رکھی۔ قبلہ تبدیل ہوا تو اسی لیے ہوا۔ نماز میں، حج میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، ایون غم اور خوشی میں۔ ہمارے خوشی کے اعمال بھی مختلف ہیں، ہمارے غم بھی، یہاں تک کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو کیا کہتے ہیں غم کے وقت اپنی رخساروں کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی شناخت۔ اسلام نے ہر مرحلے میں اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اولاد کو بری صحبت سے بچایا جاتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسلام بچانا چاہتا ہے۔ پھر اسلام اپنی انفرادیت بھی قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے میرے ٹکر کا تو کوئی دین ہے ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ میں اپنی انفرادیت برقرار رکھوں۔ اور پھر اگر اسلام انفرادیت برقرار نہ رکھے اور مشابہت پیدا ہو جائے اس کے پیروکاروں کی، تو جن سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے ان کی خامیاں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ان کی خامیاں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، پھر وہ سرایت کر جاتی ہیں۔ اسلام کسی کی تہذیب کو اپنانے دے تو تہذیب مذہب پر اثر انداز ہو جاتی ہے، ظاہر باطن میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے الطبائع سراقہ، طبیعتیں چور واقع ہوئی ہیں، یہ دوسروں کی عادات کو اچک لیتی ہیں۔ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے، جب دوسروں کی تہذیب میں، تہواروں میں، ایام میں، خوشیوں میں اس طرح شریک ہوں گے غیر مسلموں کے، تو پھر اپنا دین آپ کو خشک لگے گا۔ وہاں تو شراب بھی ہے، شباب بھی ہے، کباب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور ہماری خوشی کے دو بڑے مظاہر ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، دونوں کا تعلق عبادات سے ہے، پرہیزگاری سے ہے، تقوی سے ہے۔ پھر تو آپ کو یہ دین خشک لگے گا نا، آپ کو مزہ کہاں آئے گا؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانے کی مانند ہے، اس کا اپنا حکم نہیں چلتا، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ قید خانے میں تو جیل والوں کی مرضی چلتی ہے، اور یہ کافر کے لیے جنت ہے، جنت میں اپنی مرضی چلتی ہے، کافر اپنی مرضی چلاتا ہے۔ آپ کافروں والی مرضی کی جنت میں جائیں گے تو آپ کو اپنے قید خانے میں مزہ آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنی امتیازی حیثیت بالکل برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی امتیازی شان یہ ہے کہ ان کی امتیازی شان ختم ہو چکی ہے، ان کے لمٹس ختم ہو چکے ہیں، ان کے حدود مشتبہ ہو چکے ہیں، وہ بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہیں۔ وہ جو کر لیں، نہ مذہب سے داخل ہوتے ہیں، نہ مذہب میں داخل ہوتے ہیں، نہ مذہب سے خارج ہوتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ اپنی اس بے یقینی کی کیفیت کو انہوں نے رواداری کا نام دیا ہوا ہے، اور اس رواداری کے عنوان سے اب وہ اہل اسلام کے اندر گھستے ہیں، اور گھسنے کے لیے انہوں نے ہتھیار کیا بنایا ہے؟ انسانیت، ہیومینزم، رواداری، ہیومینٹی، ہارمنی، اس طرح کے الفاظ انہوں نے ایجاد کر لیے ہیں، اس کے ذریعے وہ داخل ہوتے ہیں۔ ایجنڈا ان کا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے، انسانیت کے عنوان سے ان کا ایجنڈا یہ ہے، وہ ہماری لمٹس کو بھی مشتبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کی طرح حلال، حرام، محرم، نامحرم، مذہب، غیر مذہب کی کوئی تمیز
نہ رہے اور ان کے ایجنڈے پر ان کے غدار کام کرتے ہیں، نمکخوار کام کرتے ہیں، اور ان کے نمکخوار ہماری صفوں کے اندر غداروں کی ایک صف پیدا کر لیتے ہیں، وہ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت پر بھی اس کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، شاعر اللہ کی توہین ہوتی ہے، مسلمان بے شعوری طور پر شاعر اللہ کے توہین والے عمل میں شریک ہو کے اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ یہ میں کسی فرد پہ تنقید نہیں کر رہا، صرف اسلام کا مزاج آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ انسانیت کا نعرہ لے کے آتے ہیں، اسلام کا انکار کر دیتے ہیں، مذاہب کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تمام مذاہب ہمارے نظر میں برابر ہیں۔ تو تمام مذاہب برابر ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ مذہب کی تمہارے سامنے کوئی وقعت نہیں ہے۔ پھر وہ انسانیت کا نعرہ لگا کے آتے ہیں، رفاہی کاموں کا نعرہ لگا کے آتے ہیں، حقوق کا نعرہ لگا کے آتے ہیں، اور مسلمان ان کے خوشنما نعروں کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صادق آتی ہے، میرے امتیوں ایک وقت آئے گا قدم بقدم تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی مہلک غار میں داخل ہو جائیں تم بھی ان کے پیچھے ان کی نقل کرتے ہوئے، ان کو کاپی کرتے ہوئے اس مہلک غار میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ یہود کی بے عملی کا سبب کیا تھا؟ علم تھا، علم کی بنیاد پہ عمل نہیں تھا، بلکہ بدعملی تھی، توحید کے تقاضوں پر عمل نہیں تھا، رسالت کے تقاضوں پہ عمل نہیں تھا۔ عیسائیت کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل تھا، بغیر علم کے عمل کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کی حدیث دیکھ لیں، تم یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلو گے۔ یہود و نصارہ کی یہ دونوں خامیاں، علم بلا عمل، عمل بلا علم، یہ دونوں مسلمانوں کے اندر سرایت کر چکی ہیں۔ آج ہمارے اندر علم ہے، بدعملی ساتھ ہے، عمل ہے، علم نہیں ہے، دونوں داخل ہو چکی ہیں آج ہمارے اندر۔ آج یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، آج مسلمان بھی تحریف کرتا ہے۔ قرآن میں تو کر نہیں سکتا کیونکہ اللہ گارنٹی دے چکا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں تبدیلی نہیں، لیکن قرآن کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، قرآن کو فلسفیانہ مشگافیاں ڈال کے عام بے شعور مسلمانوں کے سامنے اس کو بھی مشتبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اپنے ٹیچر جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، بلکہ ریکٹر تھے یونیورسٹی کے، پڑھاتے ہوئے ایک دن کسی بات پہ انہوں نے کوئی ایسی عجیب سی بات کہی، تو آخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا کہتے جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہا جی یہ ناجائز ہے۔ کہتے قرآن میں کہاں لکھا ہے ناجائز ہے؟ تو میں نے کہا جی قرآن میں کہاں لکھا ہے چھپکلی حرام ہے، مینڈک حرام ہے، کچھوا حرام ہے؟ کہاں لکھا؟ کھا لیں پھر، کھا لیں پھر۔ تو میں نے نہیں کہا، استاد تھے، میں کہا قرآن میں پھر کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو اصول کی کتاب ہے۔ یہ ہم قرآن کے معنی میں تحریف کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ میں تحریف کرتے ہیں، موضوع روایات بیان کرتے ہیں، کمزور حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور جو تگڑی حدیثیں ہیں ہم ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی ساری خامیاں آج اس امت کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم کہاں جائیں؟ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات محترم بات یہ ہے، اسلام اپنی شناخت برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور اسلام آخری کامل اور مکمل دین ہے، لیکن اسلام اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے نہ کسی کو اپنے مذہب میں زبردستی داخل کرتا ہے، نہ کسی کو داخل ہونے دیتا ہے زبردستی۔ دونوں باتیں یاد رکھیں، لا اکراہ فی الدین کے تحت یاد رکھیں، اسلام نہ کسی کو زبردستی داخل کرتا ہے، نہ کسی کو زبردستی داخل ہونے دیتا ہے۔ اسلام کے اصول ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں۔ ایک شخص سرعام میڈیا کے اوپر آ کر کہتا ہے میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، میرے سامنے تمام مذاہب برابر ہیں، اسلام اس سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ جب تک وہ اسی چینل پہ آ کے، اسی سطح پہ آ کے، اس جیسی مجلس پہ آ کے اپنے کفر کا سے رجوع نہ کرے، اس وقت تک اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، نہیں سمجھا جائے گا، نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ خالہ جی کا گھر نہیں کہ جب آپ ناراض ہو جائیں چلے جائیں اور جب آپ راضی ہو جائیں تو گھس جائیں۔ جس کسی نے جس سطح کا جرم کیا ہے اسی سطح سے اس کی واپسی ہوگی۔ کوئی اگر خفیہ طور پر کافر ہوا ہے، مذہب سے انکار کر دیا ہے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہو کے معافی مانگ لے، واپس رجوع ہو جائے، ہو گیا۔ لیکن کوئی اسلام سے انکار کر دیتا ہے علل اعلان، اس کو اسلام کی طرف واپس علل اعلان ہی آنا پڑے گا۔ اگر خفیہ طور پہ آ گیا وہ مسلمان ہے، لیکن معاشرہ اس کو مسلمان
نہیں سمجھے گا، کیونکہ معاشرے میں وہ علی اعلان کہہ چکا ہے یہ اسلام ہے، کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں جی کمزور لوگ واقعات پہ بات کرتے ہیں، متوسط لوگ افراد پہ بات کرتے ہیں، ذہین لوگ نظریات پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو ایسی پھلجھڑیاں نہ چھوڑا کرو، اسلام افراد پہ بھی بات کرتا ہے، نظریات پہ بھی بات کرتا ہے، واقعات پہ بھی بات کرتا ہے، فوکس نظریے اور فرد کو کرتا ہے، کیونکہ انسانی ہدایت شریعت کا اصل مطمع نظر یہ ہے۔ انسانی ہدایت جہاں افراد پہ بات کرنی ہو افراد پہ کرتا ہے، جہاں نظریات پہ بات کرنی ہو نظریات پہ کرتا ہے، جہاں صرف نظریات پہ بات کرنی ہو وہاں صرف نظریات پہ بات کرتا ہے۔ وقت مختصر ہے، 2-3 منٹ آپ کے لوں گا، صرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ذرا بتائیں جو پہلے ہمارے اس معاشرے کے بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، چیدہ ہمارے قداور لوگ، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قال فما بال القرون الاولی۔ چونکہ ان افراد کے ساتھ نظریات کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ نظری کا علم بلند کر کے آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تردید کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کہ علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا اعمال علم لوح محفوظ میں سب کچھ ہے، اللہ کے پاس ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا حساب ہوگا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تمہارے اور تمہارے بڑے گمراہ تھے، سن لو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو جہاں ضرورت ہوتی ہے نظریات پہ بات کرتے ہوئے افراد پہ بات کرنے کی، قرآن افراد پہ بھی بات کرتا ہے، واقعات پہ بھی بات کرتا ہے، انبیاء کے واقعات ہیں۔ اور آگے چلیے، ایک نئی بحث چھڑ گئی، جن کو علم دین سے ذرا بھی راستہ نہیں ہوتا وہ بھی پورے محدث اور کیا کہتے ہیں مفسر بنے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتے ہیں، مردوں پہ بات نہ کرو، اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل حدیث ہے، حدیث کا انکار نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، مردوں پہ بات نہ کرو، اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے یہ غیبت کے بارے میں ہے، غیبت نہیں کرنی، وگرنہ کیا قرآن کے اندر فرعون کا تذکرہ نہیں؟ یہود کے احبار اور رہبان پہ شدید تنقید نہیں؟ آج بھی یہودی کہتے ہیں ان آیات کو باہر نکالو، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کیا محدثین جب حدیث کا پیمانے پہ جرا کرتے ہیں اسماء اور رجال پہ، ایک ایک راوی پہ شدید تنقید نہیں کرتے؟ عجیب باتیں۔ کسی کے ہاں شادی کا پیغام جائے اور آپ کو سے پوچھا جائے بچہ کیسا ہے، اور اگر بچہ شرابی ہے، زانی ہے، آپ بتائیں گے تو غیبت ہوگی؟ یہ ایکسیپشنل کیس ہے، غیبت نہیں ہوگی، آپ کو بتا دینا چاہیے۔ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہم حدیث پیش کرتے ہیں، مردوں پہ بھی بات ہوگی۔ اگر مردے کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں تو آپ اس کی برائی نہ کریں۔ اگر مردہ منافق ہے، کافر ہے، علی اعلان وہ اسلام کے دین کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے نظریات معاشرے کے اندر انجیکٹ ہو چکے ہیں، لوگ اس کے نظریات کو قبول کر رہے ہیں، آپ مردے پر بھی تنقید کریں گے، اس کے نظریات پر بھی تنقید کریں گے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ محدثین کا طریقہ ہے، اور باقاعدہ یہ زندوں پر بھی ہوتی ہے، بات مردوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ قاضی شرعی بہت بڑے قاضی تھے، ان کے سامنے جب کوئی جھوٹی گواہی دیتا تھا پکڑ لیا جاتا تھا، پورے بازار میں اس کو پھیلایا جاتا تھا کہ یہ دیکھو یہ جھوٹا گواہ ہے، خیال رکھنا، اس سے بچو، اس سے بچو۔ پورے معاشرے میں اس کو پھیلایا جاتا تھا، بازار میں، گاؤں میں۔ حضرت عمر تو ایسے جھوٹے گواہ کو پکڑ کے اس کو باقاعدہ اس کے اوپر کالک ملتے تھے، پھر پھراتے تھے اس کو۔ لا الہ الا اللہ، ہم نے سمجھا ہوا پتہ نہیں یہ دین کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، میں نے آپ کو پہلی بات بتا دی، اسلام آغاز فرد کی نظریاتی زندگی سے کرتا ہے، یہی اسلام کی امتیازی شان ہے، محض اخلاقی زندگی سے نہیں کرتا۔ وگرنہ پھر ملکہ سبا کی پیروی کر لیں، مسلمان ہونے سے پہلے اس نے اپنی قوم کے اندر دریا بہائے ہوئے تھے۔ ہدہد کی زبان سے ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کا دیا ہوا اس معاشرے میں سب کچھ ہے۔ اور فرعون کو دیکھ لیں، پھر فرعون کی پیروی کر لیں۔ فرعون کے بارے میں اللہ بتاتے ہیں وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے کہا یا قوم، اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہوئے کہہ رہا أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ دریا اور یہ نہریں جو میری سلطنت میں بہہ رہی ہیں تمہیں خوشحال کیا ہوا ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ افلا تبصرون، تمہیں سوچتا نہیں ہے؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، میں بہتر ہوں جس نے تمہاری انسانیت کا، معاشیات کا خیال رکھا ہوا ہے، یا یہ ذلیل موسیٰ بہتر ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔
ایجنڈا سماجیات نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، ایجنڈا نظریات ہیں، نظریات کے جنڈے تلے پھر اخلاقیات بھی، سماجیات بھی، معاشیات بھی، معاشرت بھی، سب کچھ آئے گا۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے جو ایک نعرہ لگا دے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے، سورہ یاسین ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، لوگوں ان لوگوں کی پیروی کرو جو اجر نہیں مانگتے۔ ایک تو وہ مخلص ہوتے ہیں، دوسرا وہ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں جو اخلاص سے بات کرے وہ ہدایت یافتہ ہو، اور ضروری نہیں جو ہدایت یافتہ ہو وہ اخلاص سے بات کرے۔ اخلاص بھی ہونا چاہیے، ہدایت یافتہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ معیار دیا، اللہ نے یہ معیار نہیں دیا کوئی انسانی حقوق کی بات کرے، انسانیت کے ایجنڈا لے کر آئے، غریب کا خیال رکھے اور ایک کیا کہتے ہیں گھر کھول لے، اس کے اندر تھوڑی بہت ادھر ادھر کرے، اور آپ اس کے تمام ہندوانہ نظریات کو بالا طاق رکھتے ہوئے شاعر اللہ کی توہین کریں، اسلام کے خلاف عملی مظاہرہ کرتے بڑھیں۔ نادان اگر اس میں نادانی سے شریک ہوئے ہیں اللہ کے حضور اپنی معافی مانگیں، اور جو نادانی سے نہیں ہوئے ہیں اور جو یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔